بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی گھنونا ہے۔ میں اس ٹاپک پر ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا، ویڈیو میں یہ دیکھ چکا تھا، کیونکہ یہ اس کا ٹاپک کا نام لینا ہی بہت ہی میں نے گوارا نہیں کیا، اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی گستاخی تھی جو کہ اس مردود سیمی سیمسن نے اپنی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کی، اور اس نے بہت ہی گھنونی طریقے سے اس چیز کو پیش کیا۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، لیکن مسلمانوں کو ایک انفارمیشن کے لیے اور مسیحیوں کے منہ پر ایک چپیڑ مارنے کے لیے یہ ویڈیو مجھے بنانا پڑی۔ تو جو ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ سکوں، تو میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنی ویڈیو کی طرف چلتا ہوں۔ ٹاپک آپ نے دیکھ لیا ہے، تو میں اپنی طریقہ کار کے مطابق پہلے سیمی سیمسن کا وہ کلپ اپلوڈ کروں گا۔ اس کا کلپ تقریباً کوئی 12 منٹ کا تھا، جس میں سے مجھے کٹنگ کر کے تھوڑا سا بیان کرنا پڑا جو کام کا تھا، جو اس نے حوالہ دیا تھا۔ باقی کے کلپ کو میں نے جان بوجھ کر سکپ کر دیا، کیونکہ اس میں واہیات کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ناظرین، پہلے آپ یہ کلپ کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کے پردے کو فاش کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح بدہندی سے کام لیا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، یہ محمد کی اس حرکت کو بے راشن طریقے سے پیش کرو۔ جی، This is from a book called Kanzul Amal, یہ کنز العمال کی کتاب میں سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے۔ the treasure of the workers, جو کام کرنے والے ان کا خزانہ، in the chapter of the issues of women. جو عورتوں کے امور ہیں ان سے متعلقہ ہے یہ، Authored by Ali ibn Hussam al-Din, اور لکھنے والے کا نام آپ نے سن لیا ہے، commonly known as al-Muttaqi al-Hindi. المتقی الہندی۔ He based his book on the hadiths and sayings listed in al-Jami al-Saghir, written by Jalaluddin al-Suyuti, واہ، narrated by Ibn Abbas. دھیان سے سنیں اب اس کو۔ I, Muhammad, put on her my shirt. میں محمد نے اپنی شرٹ، اپنی قمیض اس کے اوپر پھینکی یا اس کے اوپر لپیٹ دی، That she may wear the clothes of heaven. تاکہ وہ آسمانی لباس پہن لے۔ ہے شرٹ محمد کی، کتنی گندی تھی کتنی اچھی تھی وہ بات کی بات ہے، اس کو اس نے آسمانی کپڑوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ And I slept with her in her coffin grave. اور میں اس کے ساتھ قبر میں سو گیا، کس کے ساتھ؟ خیال رہے، That I may lessen the pressure of the grave. تاکہ میں جو قبر کا عذاب اس کو میں کم کر دوں۔ She was the best of Allah's creature to me after Abu Talib. کہتا ہے کہ ابو طالب کے بعد ابو طالب محمد کا چاچا تھا، اور یہ اس کی بیوی تھی جو ابو طالب کی تھی، یعنی محمد کی چچی، محمد کی انٹی، محمد کی پنجابی میں چاچی یا چچی یا انٹی۔ یہ محمد کے نزدیک سب پوری کائنات میں سب سے اچھی مخلوق ہے ابو طالب کے بعد۔ The Prophet was referring to Fatima, the mother of Ali. یہ اب اس کا نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ محمد فاطمہ کو یاد کر رہا ہے، جو اس کی چاچی ہے، چچی ہے، انٹی ہے۔ اس کے چاچی ابو طالب کی بیگم ہے، بیوی ہے، پتنی ہے، اور علی کی ماں ہے جو محمد کا داماد بھی ہے اور محمد کا کزن بھی ہے، بھائی بھی ہے رشتے میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سیمی سیمسن کی ویڈیو سنی اور اس کی بکواس سنی کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ حالانکہ میں اس بات کو ابھی پروف کروں گا کہ اس نے جو بھی بات کی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی ہے۔ یہ ریکارڈنگ بھی شاید اس کی خود ہی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ریکارڈنگ میں جو بندہ حوالہ دے رہا ہے وہ حوالہ ہی غلط ہے۔ کنز العمال کا وہ حوالہ دے رہا ہے، اور کنز العمال میں بھی جو حوالہ ہے
وہ المعجم الصغیر کا دے رہا ہے، جبکہ یہ جو حدیث ہے یہ معجم الاوسط میں ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الاوسط، اور یہ امام طبرانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی اگر آپ پہلی جلد اور اس کا صفحہ نمبر 185 پر دیکھیں تو یہ 185 کی حدیث نمبر 189 ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹ بھی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ وہ جو حضرت فاطمہ تھی جن کی وفات ہو چکی تھی، ان کے پاس آئے اور ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ فرمایا، اے میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھی، تو خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو دیتی تھی، تو اچھے کپڑے نہیں پہنتی تھی لیکن مجھے اچھے کپڑے پہناتی تھی، خود اچھا کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن مجھے اچھا کھانا دیتی تھی۔ اس سے تیرا ارادہ اللہ اور آخرت کی رضا حاصل کرنا تھا۔ پھر آپ نے انہیں 3 مرتبہ غسل دینے کا حکم دیا، یعنی کہ وہ جو حضرت فاطمہ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اور ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو 3 مرتبہ غسل دیا جائے، تو ان کو غسل دینے کا حکم دیا گیا۔ جب پانی کا فور ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر آپ نے اپنی قمیض اتاری اور اس کا ان کو کفن دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید، حضرت ایوب انصاری، حضرت عمر بن خطاب اور سیاہ غلام کو قبر کھودنے کا حکم دیا۔ ان کے لیے انہوں نے قبر کھودی۔ جب لحد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لحد بنائی، یعنی کہ اس قبر بنائی، اور اپنے دست مبارک سے ان کی مٹی کو نکالا، یعنی کہ جو آپ نے مٹی تھی قبر کی وہ نکالی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحد میں داخل ہوئے، یعنی کہ اس قبر میں داخل ہوئے اور اس میں لیٹے، اور فرمایا، اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی۔ اے اللہ، تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف فرما، ان کو حجت کی تلقین کر، ان کی قبر کو کشادہ فرما، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے صدقے سے بلا شبہ تو رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان پر 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ حضرت عباس، ابو بکر صدیق نے ان کو قبر میں داخل کیا۔ نیچے لکھتے ہیں، یہ حدیث عاصم الاحول سے صرف سفیان ثوری ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں روح بن اصلاح اکیلے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آپ کے سامنے یہ حدیث جو سیمی سمسن نے اس کو ایک بکواس بنا کر پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ قبر میں جو ہے نا وہ جس نے بکواس کی، ساری بات صرف بات اتنی تھی، اس میں جو کلیئر کرنے والی بات اتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو جب تیار کروا لیا تو قبر کو تیار کروا کے خود قبر میں لیٹ گئے، ٹھیک ہے۔ جو مرحومہ تھی، جو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ تھی، وہ قبر سے باہر ہی تھی۔ جب آپ قبر میں لیٹ گئے، آپ نے قبر میں لیٹ کر جو دعا اللہ سے کرنی تھی وہ کر لی، کرنے کے بعد باہر نکل کے جنازہ پڑھایا، اور جنازے کے بعد حضرت یہ جو اصحاب کا نام لیا گیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے کہا گیا کہ ان کو قبر میں اتارا جائے، تو انہوں نے بعد میں ان کو قبر میں اتارا تھا، پہلے نہیں اتارا تھا۔ تو ناظرین یہ ہمارے آج کی ویڈیو تھی۔ یہ ویڈیو میں قطعاً نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک مسیحی جو بہت ہی زیادہ شور ڈالتا ہے، اس نے یہ ویڈیو مجھے شیئر کی اور کہا کہ اس کا جواب دو، اس کا تم جواب نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ حدیث میری نظروں میں تھی تو میں نے اس کو نکال کر اس کا جواب بنا دیا۔ انشاءاللہ اب مسیحی اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ کوئی ایسی گستاخی ہمارے نبی کے بارے میں کہہ سکیں۔ میں بار بار اپنی ویڈیو میں اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ مسیحی جو بھی مسلمانوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے نبی پر اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ اس بات کو پہلے سے یاد رکھیں کہ وہ اعتراض انہی کے انبیاء کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور بائبل سے انہی کے اوپر گر جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور آج آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو تمام مسیحیوں کو شیئر کریں تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں۔ اور ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ.